الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خواب یوسف کے کنویں میں گر گئے ہو، لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، بلکہ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بنتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نا کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ اگر نشانی مانگ کر آئے ہو، نشانی سمجھو تمہاری وہ ادھوری دعائیں جو تم کب سے مانگ رہے ہو۔ اب ہار نہ مانو، وہ بس قبول ہونے والی ہے، اور جو کچھ بھی تم رو کر تڑپ کر اتنے وقت سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں ایسی خوبصورتی سے عطا کیا جائے گا کہ تم دل سے خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے اور جب جب تم دعا مانگتے ہو نا، تب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ تمہارے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائے گاہ جا رہی ہے۔ سنہرے الفاظ کہ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، اور آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہو کہ مانگتے رہو، وہ رحیم ہے، کبھی نہ کبھی دے دے گا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی ختم ہو جاتی ہے کچھ دن میں، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں نہ دیکھا، نہ سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ چاہے تو تقدیر کو نئے سرے سے لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ انہیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جو شخص چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے اور خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئی اشیاء، اعمال اور اولاد کی عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے کہ صلہ رحمی کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور حسن سلوک کرنا۔ سکون اور خوشی کا نسخہ، اپنی محدود آمدنی میں خوش رہیے، کسی سے اپنا موازنہ نہ کیجیے اور کم خریدیے، سستا پہنیے، سادہ کھا لیجیے، بس حلال و حرام کی تمیز رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک جاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے جب روح گلے میں اٹک جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ مال تو اب فلاں وارث کا ہو چکا ہے۔ آج کی خوبصورت بات، ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو جن کا مقصد دنیا ہو، جن کی گفتگو میں چغلی اور غیبت ہو، جن کا مشغلہ ایسے کاموں میں وقت گزارنا ہو جو بالکل لعانی ہو، کیونکہ اس طرح وہ لوگ تمہارے ایمان کو رفتہ رفتہ کمزور کریں گے اور تمہارا نفس بھی پھر تمہیں معصیت و گناہ کی راہ پر تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی
کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر وہ 40 دن تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دے گا۔ میں ہر چیز سے زیادہ اپنا ایمان کھونے سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کو بھول جانا میرا سب سے بڑا خوف ہے کہ اللہ کو تھام لو، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ میں نے بہت سے رشتوں کو اپنی خاموشی سے نظر انداز کیا ہے، کیونکہ میں ذاتی انتقام لینے سے بہتر وقت کی مار کو ترجیح دیتا ہوں۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جس نے جس کا جتنا برا چاہا اس کا اتنا ہی برا انجام ہوا۔ مخافات عمل بڑے بڑوں کی عقل نکال دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی ذہنوں اور زبان کی غلاظت کا آپ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسے لوگ تربیت سے محروم ہوتے ہیں، ان کو بس پالا گیا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، زندگی میں کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے اس سے گھبرانا نہیں، جو دوست مصیبت میں کام آ جائے اسے گوانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں۔ کہ کبھی کبھی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا، بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتا ہوں، منہ سے بولتا کچھ نہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتا ہے۔ بس یہی کہتا ہوں، یا اللہ تیرا بندہ آج بہت اداس ہے، بہت کمزور ہے، وہ بن کہے میری ساری باتیں سن لیتا ہے۔ معافی اور تلافی میں فرق ہے۔ حقوق اللہ میں معافی اور حقوق العباد میں تلافی شرط ہے۔ اپنے معافی اور تلافی والے سارے معاملات دنیا میں ہی حل کرا کے جائیں، وگرنہ حشر کا معاملہ نازک ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 کلمات پڑھے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 3 کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہم نے مشکلوں میں چہرے پہچاننے کا ہنر سیکھا ہے، ہم پر انسانوں کا نہیں برے وقتوں کا احساس ہے کہ جانے والے تو چپ چاپ چلے جاتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ پیچھے رہ جانے والے جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ انسان کا چہرہ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے رب مجھے کسی برکت والی منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر منزل عطا کرنے والا ہے۔ اے انسان اکڑ کس بات کی ہے؟ تو اپنی آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو نصیحت، نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھلا دو، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی ایک شخص کے توبہ کرنے پر اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کی گمشدہ سواری مل جائے۔ تو خود کو سب سے بہتر سمجھنا ایک بیماری ہے جو انسان کو کسی
किसी काबिल नहीं छोड़ती है मेरे परवरदिगार। हमने तेरे सुपर्द कर दिए वो सफ़र जिनकी मंजिलें लापता है, वो तमाम मरहले जिन्हें हम नहीं जानते। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत अली ने फरमाया, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों का ज़िया है। हज़रत अली ने एक और जगह फरमाया, जब लोग तुम्हें तोड़ दें तो अपने टुकड़े लेकर अपने रब के पास चले जाओ, वो तुम्हें जोड़ देगा। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती है कि एक हमारी प्लानिंग होती है और एक अल्लाह की होती है। एक रास्ता हम अपने लिए चाहते हैं और एक रास्ता अल्लाह हमारे लिए चुनता है। हमारे लिए कहाँ कितनी खैर और कितना शर है, अल्लाह ये देखकर फ़ैसला करता है ताकि वो हमें बड़ी तकलीफ़ से बचा सके और हमें हमारे सब्र के बदले कुछ बेहतरीन अता कर सके। इंसान की खैर और सलामती अगर मगर में नहीं बल्कि अल्लाह के यकीन पर है। अल्लाह तुम्हें संभाल ले तो उस चीज़ की तरफ पलट कर मत जाना जिसने तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दिया हो। कि तवक्कल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एड़ियों से ज़मज़म निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती नूह पार लगा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्कल नहीं करोगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने पर कुदरत रखता है। अल्लाह पाक, हम बड़े नाजुक दिल वाले हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। अल्लाह पाक तू रहम फरमा दे। दुआएं मांगते रहा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नाजिल शुदा मुसीबत और जो अभी नहीं नाजिल हुई उससे बचने का फ़ायदा देती है। तो ए अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह से बराबर दुआ करते रहो। अल्लाह की ऐसी मदद होती है। आप क्यों दिल हार कर बैठे हुए हो? आपके रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप पूरी लगन के साथ कोशिश करेंगे, ज़बान पर अल्लाह का नाम रखेंगे, दिल में अल्लाह की याद बरकरार करेंगे, अमल में अल्लाह का हुक्म रखेंगे, अल्लाह ही से मदद मांगेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, तो अल्लाह आपके लिए अपनी मदद ज़रूर भेजेगा। इंसान के पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन अगर इंसान के पास अल्लाह पर ईमान हो तो उसके लिए असबाब और वसाइल उस रास्ते से निकल आते हैं जो सुनसान होता है, जिनसे वसाइल निकलने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप हमारी इस काविश को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जज़ाकल्लाह।